جی علی بھائی اگلا سوال کاشفہ قریشی کی طرف سے ہے، نماز میں کیا عورت کا پاؤں جوڑ کر کھڑا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، نارمل کھڑا ہونا ہے۔ وہ انفیوں میں ذرا زیادہ اس طرح کی سختی کی ہوئی ہے، جوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس نارمل ہے، نارمل انداز میں کھڑے ہوں جہاں آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے، جوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیکسٹ کویسچن آزاد صاحب کی طرف سے، علی بھائی کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاوضہ بند کر دیا تھا جو شیعوں کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ڈبل تھا؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ یہ بوڑھا نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دو؟ نہیں، بکواس ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت عثمان نے تو وظیفے ضرورت سے زیادہ لگا دیے تھے لوگوں کے، انہوں نے کیوں بند کرنے تھے؟ وہ تو بڑے کھلے دل کے بندے تھے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال محمد طاہا علی کی صاحب طرف سے ہے، السلام علیکم، کیا میت کے چہرے کو عوام میں دکھانا، تصویریں بنانا اور سوشل میڈیا پر ڈالنا جائز ہے؟ یہ جو آخری دو الفاظ ہیں، اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس لیے، باقی چہرہ دیکھنا اور چہرے کو دیکھنے کے بعد اس سے بوسہ دینا یہ تو سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے، دنیا کی ایک موت واقع ہو گئی، اب ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے آپ کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے میت کو بوسہ دینے کا جواز۔ تو اب اس طرح کے سارے معاملات سے محدثین نے باقاعدہ مسئلے اخذ کیے ہیں۔ ویسے آج کے دور میں اگر کسی بریلوی کے سامنے یہ بات کر دیں نا کہ مرے ہوئے شخص کا بوسہ لینا، تو کہے گا توبہ توبہ توبہ، تسی کہتے ہو نبی مر گیا، تو امام بخاری میں ظاہر فوت ہی ہوئے نا، دنیا سے تو چلے گئے آخرت کی زندگی میں نا، تو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے چہرہ، اب کوئی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکا، تو اس کو اب ظاہر ہے اب ایک ماڈرن ذریعہ ہے یہ، تو اس کو اس کی تصویر جو ہے نا وہ لے لی جاتی ہے موت کے وقت، یا اس طریقے سے لائیو بھی لوگ سٹریمنگ کر کے کہتے ہیں جی مجھے ایک بار چہرہ میت کا دکھا دیں، تو بالکل جائز ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ایسے کرنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، خصوصاً جو آپ کے جاننے والے لوگ جب آپ ان کی چہرے دیکھتے ہیں مری ہوئی حالت میں، تو خصوصاً ینگ ڈیتھس ہوتی ہیں جو، اس سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ ہمارے ساتھ کہی تھا اور دنیا سے چلا گیا۔ باقی یہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اس لیے ڈالا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو انفارمیشن مل جائے، اس سے مطلب کوئی چندہ تو نہیں کسی نے اکٹھا کرنا ہوتا اس طرح کی ڈال کے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب یہ جو میت کے لیے دعا تیجے چالیسوں کے جو کارڈ وغیرہ چھپ رہے ہیں، یہ باتیں غلط ہیں نا۔ باقی جو چہرہ دیکھنا یا دکھانا کسی کو، یا اس کی تصویر اتار لینا اس لیے کہ لوگ دیکھیں، تو یہ تو کوئی نہیں ہے، غلط بات تو نہیں ہے، کچھ حصہ تو سنت سے ثابت ہے، اس کی اصل دین میں موجود ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کویسچن مشاہد اختر صاحب کی طرف سے ہے، میں جرمنی میں رہتا ہوں اور اپنی زکوٰۃ دیتا ہوں، ایک چچا نے کہا کہ ہم یہاں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، وہ جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو ایک کافر ملک کو میرے بھائی دے رہے ہیں نا، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے نا، اس کے اگینسٹ آپ کو فیسلٹیز بھی دیتے ہیں نا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان حکمران کے پاس مسلمان حکومت میں بیت المال میں جمع ہوگی، لہذا جرمنی میں دی ہوئی اس طریقے سے، ہاں آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی خیر اس طرح پیورلی اسلامی ملک تو چلو کسی حد تک مسلمان حکمران تو ہے نا، تھوڑا بہت سسٹم ٹوٹا پھوٹا، تو اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، وہاں نہیں اس طرح کا معاملہ آپ کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو مصرف آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، تو وہ جو مصارف ہے نا، ان مصارف کے اوپر اس طریقے سے وہ خرچے والا معاملہ تو ہونا نہیں ہے، جو غیر مسلم حکومت آپ سے لے رہی ہے ان کا تو ٹیکس والا معاملہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ الگ ہی رہنے دے میرے بھائی، اور زکوٰۃ آپ ادا کریں۔ نیکسٹ۔ علی بھی اگلا سوال سنت اسلام کی طرف سے ہے، بھائی وسوسہ سے کیسے بچیں، اور ہر چیز میں وسوسہ آتا ہے کیا کریں؟ کسی
جو ہے نا وہ علمی شخص کے پاس بیٹھ کے اپنی ایشوز کو ڈسکس کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ کلیریفائی کر دے گا. یہ ینگ جنریشن میں ایسے مسئلے آ جاتے ہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آ جاتا ہے, بعض اوقات وضو کرتے ہوئے وہ بس 10 بالٹیوں کے ساتھ وضو کر دیتے ہیں, غسل کرنے گھستے ہیں تو 2 گھنٹے باہر نہیں نکلتے, ان کو یہ وہم لگا رہتا ہے پتہ نہیں جسم کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا. اور اسی طریقے سے نماز میں وہ ان کو ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے ہم سجدہ نہ بھول جائیں, رکھتے نہ بھول جائیں. تو یہ ایک خاص پیریڈ آتا ہے, وسوسے کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونا, آپ اسے ویل لیفٹ کریں اور اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ یہ اگر میں نے احتیاط نہیں کی ہے تو پتہ نہیں میرا وضو نہیں ہوا, تو وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. نہیں, اس جب آپ کو پتہ چل گیا, شیطان میرے پاس جب میں اسلام آباد میں درس دیا کرتا تھا I-10 کے اندر ایک گھر کے اندر, تو اس طرح ایک میں اس وقت پبلکلی لوگوں سے مل بھی لیا کرتا تھا, تو ایک بھائی کو اسی طرح تھا, میں نے اس کو پھر بلوا لیا اپنے پاس, میں نے کہا آ جاؤ یار. تو وہ بیچارہ کتنی دیر وضو کرتا رہتا تھا, میں نے کہا میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں تو اب تم دیکھ لو میں نے کتنے تھوڑے پانی میں یہ وضو سارا کر لیا. تو وہ کہنے لگا جی مجھ سے تو یہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تم میرے سامنے وضو کرو. اس نے وضو کیا تو میں نے کہا وہم میں نہیں پڑھنا, جب میں تمہیں اوکے کروں نا کہ تمہارا چہرہ دھل گیا, بس دھل گیا, اب تم نے آگے چلنا ہے. تو اس طریقے سے میں نے اپنے سامنے اسے وضو کرایا. میں نے کہا یار تم نے بالکل ٹھیک وضو کیا, میں تمہارے وضو کی گارنٹی لیتا ہوں. یہ تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. سب سے بہترین علاج یہ کہ آپ نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. باقی ایمان کے حوالے سے جو وسوسے آتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم کوئلہ بن جانا گوارا کریں لیکن اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتے. تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ عین ایمان ہے. شیطان وہی ڈاکہ مارے گا نا جہاں پر ایمان ہوگا. تو اس طرح کے بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے, لیکن دل میں خیال آنا یا عقل میں کوئی بات آنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات لاجیکلی آپ کے ذہن میں صحیح سوال آ رہا ہو تو آپ کسی اہل علم سے پوچھ لیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایون اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی کوشچن کرنا ہے تو ضرور کریں. آپ کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب پتہ چلے گا تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو ہر چیز کو وسوسہ نہ سمجھیں. انسان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, تو انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. اس لیے میں نے اس کے اوپر نا ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں 2. مسئلہ نمبر 83A اور 83B. 83A ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج, یہ آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اور 2 گھنٹے کی گفتگو ہے 83B, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا, اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے دور حاضر کے جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. اس کے بعد پھر 83C بھی ریکارڈ ہوا تھا. قائد اعظم یونیورسٹی میں نے ایک لیکچر دیا تھا مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے. تو یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں. تو باقی توجہ نہ دیں, اللہ کی طرف رجوع لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کافی ساری چیزیں, ایک فیز آتی ہے ختم ہو جائے گی پھر انشاءاللہ جب آپ علمی طور پہ سیٹسفائی ہو جائیں گے. تو زیادہ مسئلہ تو جیلم اکیڈمی آ جائیں, لوگ اپنے ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. تو اگر باہر سے ہیں تو آ جائیں جیلم, اور پاکستان سے تو آ جائیں اتوار والے دن, سنڈے والے دن صبح 9 بجے پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی اپنے وسوسوں کے ساتھ. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر حسن بخاری صاحب کی طرف سے ہے. کہتے ہیں السلام علیکم, مسنون غسل کرتے ہوئے وضو کرنا فرض ہے کیا؟ وضو خود بخود ہو جاتا ہے, لیکن اصل میں یہ بات اس طرح ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب غسل جنابت فرماتے تھے تو ایک ترتیب سے کرتے تھے. اس میں سب سے پہلے آپ استنجا کرتے تھے, کیونکہ استنجے کے دوران جس جگہ پہ پانی بہانا ہوتا ہے وہ پھر آپ احتیاط سے اس وقت بہہ جاتا ہے. اس کے بعد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی لے کے تو جس جگہ پہ وہ یعنی منی لگی ہوتی تھی اس کو ریموو کرتے تھے, جس کی ماڈرن فارم آج کل صابن ہے. اس کے بعد آپ نماز کا سا وضو کرتے تھے, یعنی کلی ناک میں پانی چڑھانا اور کلی میں غرغرہ بھی کرنا, ناک میں بھی جہاں تک آسانی سے جاتا ہے, دماغ تک نہیں کھینچ دینا, بس سامنے جتنا تھوڑا سا کھینچنے سے یہاں تک جہاں سے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے یعنی نرم والے حصے میں. اس کے بعد چہرہ دھوتے اور پھر آپ علیہ السلام دونوں ہاتھ کونیوں سمیت سر کا مسا ہو گیا. پاؤں آپ چھوڑ دیتے تھے. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ تھی کہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا, وہاں پہ اب ہماری طرح کے ٹوائلٹس تو نہیں تھے کہ پانی بہہ جاتا ہے,
تو نبی اسلام پاؤں جو ہے وہ اس جگہ سے الگ ہو کے دھوتے تھے. اس وقت تو پاسبل تھا, آج کل تو ایسا پاسبل نہیں, کیونکہ ہم تو تہمد استعمال نہیں کرتے. شلوار یا پینٹ تو نیچے سے پہنی جاتی ہے, اگر آپ نے پاؤں میں پانی جمع ہوتا ہو تو وہ تو پاؤں تو پلید ہوں گے جب تک دھوئے نہ جائے. تہمد تو آپ اوپر سے باندھ لیں گے, پاؤں پلید پاؤں لے کے بھی باہر آئیں تو آپ دھو سکتے ہیں. تو آج کل تو ایسا مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ ہمارے تو مسلسل پانی بہ رہا ہوتا ہے. جیسے پانی بہ جاتا ہے تو وہ تو جگہ پھر پاک ہو جاتی ہے. ایون ٹوائلٹ جس میں آپ یعنی رفع حاجت بھی کر رہے ہیں, وہاں بھی جب پانی کا لوٹا بہ گیا تو پھر اس کے بعد وہ بھی جگہ پاک ہی ہے, کیونکہ وہ اس ایک خاص وقت کے لیے ناپاک تھی نا. ہاں, پی ٹریپ کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے, وہاں بھی آپ کثرت سے پانی بہا دیں تو پی ٹریپ والا پانی بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ معاملہ نہیں رہے گا. تو اس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وضو اس لیے وہ ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی وضو تو ہو ہی جاتا ہے اس ترتیب سے جب نہا بھی رہے ہوں. اور بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں, بشرطے کہ وضو غسل کے دوران کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے, یعنی ہوا خارج ہونا یا پیشاب نکلنا, ورنہ تو پھر آپ جو ہے وہ ریورس ہو جائیں گے. لیکن وہ ریورس ہوں گے صرف وضو کے اعتبار سے. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غسل کرتے ہوئے پیشاب کے قطرے آئے تو غسل دوبارہ سے شروع کریں گے. نہیں, کیونکہ پیشاب کے قطرے غسل نہیں توڑتے, غسل توڑنے والی چیز منی ہے. تو پیشاب سے صرف وضو ٹوٹتا ہے, تو وضو آپ دوبارہ کریں گے, اینڈ پہ آپ کر لیں. غسل نہیں آپ کا ٹوٹا, غسل اسی وقت ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ وہ والا معاملہ ہوگا. تو وضو کر کے ہی یہ سنت ہے. تو فرض تو خود بخود ہے نا, ظاہر ہے چہرہ دھونا تو وضو میں بھی فرض ہے اور غسل میں بھی فرض ہے, تو خود بخود ہی ہوگا, اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے. تو بہتر ہے کہ اینڈ پہ جا کے پھر اس میں ظاہر صحابہ میں اختلاف ہے, ہمارے نزدیک تو یہ مضبوط رائے ہے کہ شرمگاہ کو نیکڈ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے اس میں چانس تو رہیں گے, تو پھر آپ اینڈ پہ دوبارہ ایک دفعہ وضو کر لیں کپڑے بدلنے سے پہلے, تو آپ کا وضو ہے انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی, اگلا سوال عرفان حسین کی طرف سے ہے, جمعہ کی 14 رکعات کے بارے میں بتا دیں. جمعہ کی 14 رکعات کے بارے میں بتا کے آپ کے 14 طبق روشن کر دیے جائیں. ہیں جی, تو 14 رکعات ٹھیک ہے جی, ثابت ہیں, فرض 2 ہی ہیں بیچ میں سے, تو 12 تو ہے ہی ہے نا جی. اس اعتبار سے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو کوئی بھی جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. 4 یہ ہو گئی, اور 2 فرض تو آپ نے پڑھنے, 6 ہو گئی. اچھا, اب آپ آ جائیں پہلے کتنی پڑھنی ہے. تو پہلے یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آیا ڈائریکٹ وہ خطبے میں بیٹھ گیا. آپ نے کہا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, کہا نہیں. تو فرمایا 2 پڑھو مختصر. تو اس حدیث سے ارزر نکلا کہ جب خطیب ممبر پہ ہو تو پھر صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. ویسے تو حنفی خطیب تو برا مان جاتے ہیں کہ اس نے میری تقریر نہیں سنی اور رکھتے شروع ہو گیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو, اس لیے وہ لادہ سے وہ ٹائم بھی دے دیتے ہیں سنتوں کا. تو وہ خطیب چاہے حنفی ہو چاہے اہل حدیث ہو, 2 رکعتیں پڑھے بغیر آپ جمعے والے دن نہ بیٹھیں. 2 رکعتیں وہ ہو گئی, بعد میں 4 6 نفل ہو گئے, یعنی اس کو سنت موقدہ کہہ لیں یا نفل کہہ لیں, اور 2 فرض ہو گئے, 8. اب یہ جو 14 والا معاملہ ہے, یہ 14 آپ بے شک جتنا مرضی لے جائیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے والے دن صبح, تو اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری, جو اس کے بعد آتا ہے مرغی, جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انڈا حلال ہے, کیونکہ حلال چیز کا صدقہ ہو سکتا ہے, حرام چیز کا نہیں. امام حنیفہ نے انڈا نہیں حلال کیا, انڈا بخاری مسلم کی حدیث میں حلال ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اور بعد میں آنے والوں کے لیے عام جمعہ ہے خاص, وہ ثواب اس وقت رہ جاتا ہے. اور حنفیوں کے لیے میں کہوں گا کہ جب آپ کا خطیب اردو کی تقریر کے لیے بھی چڑھتا ہے نا ممبر پہ, اس کے بعد جو آئے گا اسے عام ثواب ملے گا, وہ آپ عربی خطبے کو چھوڑ دیں. اور اہل حدیث تو خیر بڑا صحیح چل رہے ہوتے ہیں, وہ 2 ہی خطبے دیتے ہیں, اردو اور عربی کو مکس کر کے, اور کھڑے ہو کے سنت ہے, بیٹھ کے نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ پھر تمہیں جتنا اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھ لو. تو جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8, یہ 14 تو بہت کم ہے, آپ 1400 بھی پڑھ سکتے ہیں, ویسے اتنی تو نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. بے شک 100 رکھتے پڑھیں پہلے, بعد میں 4 ہیں. پہلے جو ہیں وہ
جتنی مرضی پڑھیں، لیکن جب خطیب ممبر پہ بیٹھ گیا ہو تو پھر صرف 2 پڑھیں گے. تو پھر میں تو یہ نہیں کوشش کرتا ہوں پہلے بھی 4 پڑھوں تاکہ ہماری وہ سنتیں جو ہے نا وہ والی پوری ہو جائیں. کم از کم 4 پڑھوں، یہ تو 2 پڑھی ہیں تو بعد میں 4 پڑھوں، تو 4 اور 2 6. تو ظہر کے ساتھ بھی 6 سنتیں موقع ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں. ویسے بعد میں 4 پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن وہ غیر موقع ہیں آخری 2. تو تاکہ جو دن رات میں 12 رکھتے ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. عام دنوں میں ظہر کے ساتھ 6 سنتیں اور جمعے والے دن جمعے کے ساتھ 6 سنتیں، 4 بعد میں 2 پہلے. اور پہلے 4 بھی پڑھ لیں، 6 بھی پڑھ لیں، 8 بھی پڑھ لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کہ وہ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے جمعے کے 2 فرضوں سے پہلے. تو اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن محدثین سے صحیح بھی سمجھتے ہیں، اس لیے میرے نزدیک بھی 4 اگر کو پہلے پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن فہد رضا صاحب کی طرف سے. السلام علیکم انجینئر صاحب، علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ڈگری نہیں تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بنا ڈگری والے کی بات نہیں سنی جائے گی، تو کیا وجہ ہے کہ یہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محدث مانتے ہیں؟ ہاں، یہ تو میں نے بھی بات کی. البانی صاحب وہ میں نے بہت پہلے البانی صاحب کا تعارف کروایا تھا، آج سے 6-7 سال پہلے. اس میں نے بتایا تھا وہ ان کے والد صاحب کی گھڑیوں کی دکان تھی، ساتھ لائبریری کی چابی تھی، تو وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے. بھلا اب یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، یہ آپ لوگ مجھے نہ یہ باتیں یاد کروایا کریں میرے بھائی. اس وقت دور جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے اس پلیٹ فارم کا ہے، ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں اس وقت تھیں جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری اس دعوت کے جو ریفرنسز ہیں وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں تھے. اب تو ویسے یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. یقین کریں میں ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ اب میں اس ٹاپک کے اوپر دوبارہ سے بار بار بولوں. حالیہ دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، وہ 2 دن کے اندر 3 لاکھ کراس کر گئی ہے. 1 انجینئر ورسز ڈگری والے علماء. وہ بلال کتب صاحب کے پروگرام میں ایک بریلوی عالم نے انڈائریکٹلی میرے اوپر تنقید کی تھی انجینئر کہہ کے، تو میں نے اس کے جواب میں وہ 34 منٹ ریکارڈ کرائے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. تو باقی یہ کوئی ان کو چھوڑ دیں میرے بھائی، ان کو کون جانتا ہے. اس وقت تو ان فرقوں کی تعداد جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی کم ہے. یہ ہمارے کمپٹیٹر ہی نہیں ہے. ہمارا کمپٹیٹر شیطان ہے، جس نے ان کے بزرگوں کو ورگلایا، اس کی وجہ سے ان کے بزرگوں نے ان کو ورگلایا. تو ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے. چھوٹے موٹے لوگوں کی بات ہی نہ ہمارے ساتھ کیا کریں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. اگلا سوال ذیشان ملک صاحب کی طرف سے ہے. السلام علیکم، شیشہ پینا جائز ہے اگر وہ عقل زائل نہ کرے؟ جی، ثواب کا کام ہے، پیئے پھر آپ، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو. میرا خیال ہے آپ کی عقل پہلے ہی زائل ہو چکی ہے، جس کی بھی جو آپ کو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے. آپ کی تو نہیں بات کرتا، یقیناً کسی کا سوال ہوگا میرے بھائی. تو یہ تو اسٹیبلش چیزیں ہیں، یہ سب نشے کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور یہ سب منع ہے. نیکسٹ.